بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انسان کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ جتنے انسان کے اندر گناہ ہوں گے اور جتنی گناہوں کی اس پر نحوست ہوگی اتنا وہ اللہ سے دور ہوگا اور اللہ کے نبی سے دور ہوگا، اتنا آخرت کے بارے میں بے فکر ہوگا اور اتنا وہ بے حس ہوگا۔ بہت سے لوگ حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں تو دور سے بڑے شوق سے آتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے آپ کو یہاں کے انوار کے حاصل ہونے کے قابل نہیں بناتے، اس لیے آتے تو ہیں شوق سے، لیکن یہاں آ کے وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے کراچی میں گھوم رہے ہیں، لاہور میں گھوم رہے ہیں، ملتان، پشاور، کوئٹہ میں گھوم رہے ہیں، اور نہ ان کی کیفیت بن پاتی ہے، نہ ان کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب انہیں محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ دل پہ تہیں چڑھی ہوئی ہیں گناہوں کی، دھوکے تو آئے نہیں، تو جو شعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکل رہی ہیں وہ شعائیں ان کے دل کی تہوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، اس لیے ان کی کیفیت میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس لیے حرمین شریفین کا سفر کرنے والے کے لیے سب سے پہلی چیز جو لازم ہے وہ ہے گناہوں سے توبہ۔ اگر گناہوں سے توبہ نہیں کی تو یہاں کے انوار اور برکات حاصل نہیں ہو پائیں گے اور اپنے اندر میں وہ کیفیات پیدا نہیں ہو پائیں گی۔ اس لیے یہ بات لازمی ہے کہ آنے سے پہلے ہی انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ پر سچی توبہ کر کے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے پھر یہاں آئے۔ یہاں آنے کے بعد اگر اس کی طبیعت بجھی ہو تو اس کو چاہیے کہ سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے طے کرے، اور حقیقت میں یہ سفر ہے ہی اللہ کو منانے کا۔ یہ کوئی تفریح کا سفر نہیں ہے، یہ کوئی سیر کا اور پکنک کا سفر نہیں ہے، یہ اللہ کو منانے کا سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق ہیں، اس لیے ہے اور اس لیے ہے کہ ہم اپنے نبی کو درخواست پیش کریں کہ ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی سفارش کریں۔ محمد بن عبید اللہ العتبی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ روضہ اقدس پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بدو آیا دیہاتی، اور اس دیہات اونٹنی پہ چڑھ کے آیا، اس نے اونٹنی دروازے سے باہر باندھ لی تھی۔ ابھی تو یہ سفید فرش بنا ہوا ہے نا چاروں طرف، بہت بڑا صحن ہے، پہلے ایسے نہیں تھا۔ آج سے 35 سال پہلے، تقریباً 35-40 سال پہلے یہ سفید فرش نہیں تھا، یہاں پہ گاڑیاں یہاں تک آتی تھیں، دروازوں تک۔ تو وہ سواری اونٹنی پہ چڑھ کے آیا، اونٹنی کو باہر باندھا اور خود اندر آیا اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے اس نے سلام پیش کیا۔ سلام کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، اگر یہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں اور آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور یہ خود بھی اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت ہے قرآن کی، یہ آیت انہوں نے پڑھی اور کہا یا رسول اللہ، اب میں بہت گناہ گار ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں
کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہ کہہ کر وہ رویا اور پھر اس نے چند شعر پڑھے۔ یہ شعر ابھی بھی 3 جالیاں ہیں نا، پہلی جالی خالی ہے، دوسری جالی اس میں جو پہلا سوراخ ہے یہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کا جو اوپر کا حصہ ہے بالکل اس کی محاذات میں، بالکل اس کے آمنے سامنے، اور دوسرا جو ذرا تھوڑا سا فاصلے سے دوسرا سوراخ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کے جو شروع والا حصہ ہے جہاں قبر والے کا چہرہ ہوگا بالکل اس کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو تیسرا سوراخ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے بالکل شروع والے حصے یعنی چہرے والے حصے کی طرف ہے۔ اب یہ جو جالی ہے نا بیچ والی، آخری بھی خالی ہے، شروع والی بھی خالی ہے، بیچ میں 3 قبریں ہیں۔ اس بیچ والی جالی کے دائیں بائیں ستونوں پہ وہ شعر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ شعر اس بدو نے پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا من السلام علیکما علیکم ما جرى القلم۔ یہ اس نے اشعار پڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں عظمت بیان کی۔ اے وہ ذات کہ دفن ہونے والوں میں سب سے بہترین ہے وہ، اے وہ ذات جب دنیا میں ظاہری دنیا میں تھے تب بھی ان کی وجہ سے دنیا خوشبودار تھی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے، قبر میں چلے گئے، تو زمین کا جو اندر ہے ان کے اندر جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، خوشبودار ہو گیا۔ میری جان قربان ہو اس قبر پر جس میں آپ جلوہ افروز ہیں، اور وہ قبر کیا قبر ہے جس میں پاک دامنی بھی ہے، سخاوت بھی ہے، کرم بھی ہے، ساری صفات اس قبر کے اندر موجود ہیں، تو ایسی قبر پہ کیوں نہ میں اپنی جان قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ، آپ وہ شفیع ہیں کہ جن کی شفاعت کی امید کی جائے گی اس وقت جب کہ پل صراط پہ پاؤں پھسل رہے ہوں گے اور کوئی کسی کو کام نہ آ رہا ہوگا، اس وقت بھی آپ کی شفاعت کام آئے گی۔ اور آپ کے 2 ساتھیوں کو بھی میں نہیں بھول سکتا، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو، میری طرف سے ان پر بھی سلام پہنچے جب تک کہ لکھنے والے کا قلم لکھتا رہے۔ تو یہ اشعار پڑھ کے وہ وہاں سے نکل گئے۔ جو ہی نکلے تو علامہ محمد بن عبید اللہ کی آنکھ لگ گئی، بیٹھے بیٹھے اونگھ آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا بھاگ کے اس بدو سے کہو تم نے مجھ سے شفاعت کی درخواست کی، میں نے اللہ سے شفاعت کی اور اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ہمارا جو یہ سفر ہے اس کا جو مین مقصد وہ بخشش اور گناہوں کو بخشوانا بھی ہے۔ خود بھی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے نبی کو سفارش کی درخواست کریں۔ جب کوئی امتی قبر اطہر پہ حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرتا ہے، آپ علیہ السلام اس کے لیے ضرور شفاعت کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو آج کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ بس یا اللہ میں نے غلط نظر نہیں ڈالنی، غلط بول نہیں بولنا، غلط آواز نہیں سننی، اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، بس میں نے اب آپ کی ماننی ہے اور آپ کے نبی کی ماننی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کسی وظیفے کا نام نہیں ہے کہ ہم 10,000 دفعہ وہ وظیفہ پڑھ لیں تو توبہ ہو جائے گی۔ توبہ کہتے ہیں اپنے کیے پہ شرمندگی اور آگے نہ کرنے کا عزم، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو اس لیے
آج ہم سچی توبہ کر لیں۔ اگر ہم نے اب بھی سچی توبہ نہ کی تو اس مقدس سفر کے انوار اور برکات سے بھی پھر محرومی کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے سچی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا پکا عزم اور نیت کر لیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں، دنیا میں اس سے بڑی توبہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت خالد بن ولید بھی آ کے توبہ طائب ہوئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر بن عاص بھی آ کے توبہ طائب ہوئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی آ کے توبہ طائب ہوئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ساری دنیا میں نور پھیلا۔ یہ مدینہ ہے، یہاں سے ساری دنیا میں نور پھیلا، اسلام پھیلا۔ یہ پہلی وہ بستی ہے جہاں سب سے پہلی اذان دی گئی۔ یہ سب سے پہلی وہ بستی ہے جہاں جمعے کی نماز پڑھی گئی۔ یہ وہ سب سے پہلی بستی ہے جہاں جماعت سے نماز پڑھی گئی۔ یہ وہ سب سے پہلی بستی ہے جہاں ہمارے نبی نے مسجد بنائی۔ اور یہ وہ بستی ہے جو ہمارے نبی کو دنیا کی تمام بستیوں سے زیادہ محبوب تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مجھے اپنی قبر بننا پسند ہو۔ تو اس لیے یہ مدینہ ہے، اور یہاں بھی آ کے اگر ہم توبہ طائب نہ ہوئے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔